بادل بہت زور سے گرج رہے ہیں، تھوڑی دیر رک جائیں پلیز، بہت مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہانیہ منت کرنے پر عباس شاہ لب بھیج گیا۔ ماں باپ کے آگے پیچھے موت ہونے پر سارے خاندان نے اسے منحوس قرار دے دیا تھا، کوئی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ دادا جان نے اسے آباد کرنے کے لیے اپنے لاڈلے نواسے بازل خان سے بیاہ دیا، حالانکہ بازل اس سے عمر میں بہت بڑا تھا۔ آدھی رات تیز بارش میں بازل کمرے کے باہر سے گزرا تو ہانیہ کے رونے کی آواز سن کر اندر گیا۔ اب ہانیہ اسے جانے نہیں دے رہی تھی۔ میں سونے جا رہا ہوں، بازل تنگ آ کے بولا۔ میرے بیڈ پر سو جائیں، میاں بیوی ایک کمرے میں رہتے ہیں نا۔ جاتے ہوئے بازل کا ہاتھ پکڑ کے ہانیہ خوف زدہ ہو کر بولی، آج ہی رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ بازل کی گہری نظریں ہانیہ کے چہرے پر ٹک گئیں۔ بازل نے گہرا سانس لیا اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ یہ فالتو کے ڈرامے میرے سامنے مت کرو، اور یہ میاں بیوی والی رٹ دوبارہ مت لگانا۔ یہ شادی صرف دادا جان کی ضد کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں۔ بازل کی آواز میں سختی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سہم کر اپنے ہاتھ اپنے دوپٹے میں چھپا لیے۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، مجھے سچ میں گرج چمک سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بچپن سے ہانیہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے تمہارے بچپن سے کوئی لینا دینا نہیں، بازل نے سرد لہجے میں کہا اور صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں یہاں صوفے پر بیٹھ رہا ہوں، لیکن صبح ہوتے ہی میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ اور ہاں، گھر والوں کے سامنے یہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے درمیان سب ٹھیک ہے۔ ہانیہ نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا اور بیڈ کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ جی ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے، بس آپ یہاں سے جائیں مت، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ بازل صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا موبائل نکال لیا۔ کمرے میں صرف باہر ہونے والی بارش اور بجلی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہانیہ گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی، لیکن اس نے اپنی آواز باہر نہیں نکلنے دی تاکہ بازل دوبارہ غصہ نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد بارش کا زور کچھ کم ہوا تو بازل نے موبائل بند کیا اور ہانیہ کی طرف دیکھا، جو اسی پوزیشن میں سو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی خوف کے اثرات تھے۔ بازل کے دل میں ایک پل کے لیے عجیب سی بے چینی ہوئی، لیکن اس نے فوراً ماتھے پر بل لاتے ہوئے سوچا، لوگ سچ ہی کہتے ہیں، اس لڑکی کی قسمت میں صرف رونا دھونا ہی لکھا ہے۔ اگلی صبح جب ہانیہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں تیز دھوپ پھیل چکی تھی اور بازل وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپہرا درست کیا اور کمرے سے باہر آئی۔ کچن میں تائی جان اور چچی جان چائے بنا رہی تھیں۔ ہانیہ کو دیکھ کر دونوں کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ لو آ گئی منحوس صاحبہ۔ قدم رکھتے ہی رات کیسی طوفان بارش شروع ہو گئی۔ پورے شہر کی لائٹ چلی گئیں۔ چچی نے طنز کا تیر چلایا۔ ہانیہ نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، تائی جان میں ناشتہ بنا دوں؟ رہنے دو بیوی، تمہارے ہاتھ کا کھانا کھا کر پتہ نہیں اب کسی کی باری آ جائے، پہلے ہی اپنے ماں باپ کو کھا چکی ہوں، تائی جان نے تلخ لہجے میں کہا اور چائے کی کیتلی اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ بازل بھی ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اور اس نے تائی جان کی بات سن کر بھی کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اخبار پڑھ رہا تھا۔ ہانیہ نے کچن میں پڑے برتن دھونے شروع کر دیے۔ اتنے میں دادا جان وہاں آئے۔ میری بچی، یہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ناشتہ کیا تم نے؟ دادا جان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جی دادا جان، میں بس ابھی کر لوں گی، پہلے یہ کام ختم کر لوں، ہانیہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ دادا جان نے ہال کی طرف دیکھا اور اونچی آواز میں بولے، بازل ناشتہ کر لیا ہو تو ذرا ادھر آؤ۔ بازل اخبار رکھ کر کچن کے دروازے پر آیا۔ جی دادا جان، آج ہانیہ کا پہلا دن ہے اس گھر میں، میں چاہتا ہوں تم اسے باہر لے جاؤ، اس کی ضرورت کا کچھ سامان دے لاؤ، اور حال شام کا کھانا بھی باہر کھا کر آنا، دادا جان نے حکم والے انداز میں کہا۔ بازل نے ایک نظر ہانیہ پر ڈالی، جس کے ہاتھ صابن سے بھرے ہوئے تھے اور وہ سہمے ہوئے انداز میں بازل کو دیکھ رہی تھی۔
دادا جان مجھے آج آفس میں بہت ضروری کام ہے۔ بازل نے معذرت کرنی چاہی۔ کام روز ہوتے ہیں بازل، جو میں نے کہہ دیا بس وہ کرو۔ دادا جان کا لہجہ حتمی تھا۔ بازل نے لب بھینچتے ہوئے اور غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، میں 1 گھنٹے میں نکل رہا ہوں۔ گاڑی میں عجیب سی خاموشی تھی۔ بازل پوری توجہ سے ڈرائیورنگ کر رہا تھا، جبکہ ہانیہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دیکھو ہانیہ، بازل نے اچانک خاموشی توڑی، دادا جان کی وجہ سے میں تمہیں باہر تو لے آیا ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں یہ سب اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ ہانیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں بازل صاحب، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی کسی چیز کے لیے، صاحب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نام بازل ہے، اس نے تھوڑا چڑھ کر کہا۔ اور دوسری بات، گھر میں تائی اور چچی جو بھی کہیں ان باتوں پر رونے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے اندر تھوڑی ہمت پیدا کرو۔ ہانیہ نے تلخی سے ہنس کر کہا، جب پورا خاندان ایک ہی بات بار بار دہرائے نا تو انسان خود کو واقعی گنہگار سمجھنے لگتا ہے۔ مجھے تو اب اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔ بازل نے ایک لمحے کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی اور ہانیہ کے چہرے کو دیکھا، جہاں اب آنسو نہیں بلکہ ایک عجیب سی مایوسی تھی۔ زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی کی موت یا کسی زندگی کا فیصلہ کرے۔ بازل نے پہلی بار کوئی سمجھداری والی بات کی تھی۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا، آپ واقعی ایسا سوچتے ہیں، لیکن رات تو آپ نے بھی کہا تھا کہ میری قسمت میں رونا دھونا ہی ہے۔ بازل تھوڑا چھینپ گیا، اس نے فوراً بات بدلی، میں نے وہ تمہاری ڈرپوک طبیعت کی وجہ سے کہا تھا۔ خیر اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ مجھے کسی مال یا بڑی دکان پر نہیں جانا، اگر راستے میں کوئی بک سٹال آئے تو وہاں روک دیجیے گا، مجھے کچھ کتابیں لینی ہیں، ہانیہ نے دھیمی آواز میں فرمائش کی۔ بازل نے کچھ کہے بغیر گاڑی ایک بڑے سٹور کے سامنے روک دی۔ بک سٹور کے اندر ہانیہ کی جیسے دنیا ہی بدل گئی، وہ بہت غور سے کتابوں کے ٹائٹل دیکھ رہی تھی۔ بازل دور کھڑا اسے آبزرو کر رہا تھا۔ جو لڑکی گھر میں اتنی سہمی ہوئی تھی، جہاں اس کے چہرے پر ایک الگ ہی سکون تھا۔ اس نے 2-3 ناول اٹھائے اور کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک اس کا پاؤں وہاں پڑے ایک باکس سے ٹکرایا اور وہ گرنے لگی۔ بازل نے لپک کر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ ہانیہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے ڈر کر بازل کو دیکھا نہیں چل سکتے، ہر وقت دھیان پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے۔ بازل نے اسے سیدھا کھڑا کرتے ہوئے تھوڑا جھڑک کر کہا، لیکن اس بار اس کے لہجے میں غصہ کم فکر زیادہ تھی۔ تھینک یو، ہانیہ نے شرمندگی سے کہا اور اپنے کارڈز کلیئر کرنے لگی۔ کتابیں لے کر جب وہ باہر آئے تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک دم خوف کی لہر دوڑ گئی۔ بازل، بارش پھر شروع ہو رہی ہے، پلیز جلدی گھر چلیں، اس نے بازل کی آستین پکڑتے ہوئے کہا۔ بازل نے اس کا ہاتھ دیکھا اور پھر اس کے خوف زدہ چہرے کو۔ اس بار اس نے غصہ نہیں کیا بلکہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے نرمی سے کہا، بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا۔ وہ لفظ میں ہوں نا ہانیہ کے دل پر جیسے کوئی مرہم رہ گیا۔ اس نے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھ لی۔ راستے بھر بارشیں تیز ہو رہی، لیکن اس بار ہانیہ روئی نہیں۔ وہ بار بار بازل کے مضبوط ہاتھوں کو دیکھتی جو اسٹیئرنگ وہیل پر جمے ہوئے تھے، اور اسے لگ رہا تھا کہ شاید دادا جان کا فیصلہ اتنا بھی غلط نہیں تھا۔ گھر پہنچتے ہی بارش تیز ہو گئی۔ بازل نے گاڑی پورچ میں کھڑی کر دی تو ہانیہ جلدی سے اتری اور دوڑ کر برآمدے میں آ گئی۔ بازل بھی پیچھے ہی آیا، اس کے بال ہلکے ہلکے بھینگ چکے تھے۔ تائی جان لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ دونوں کو ساتھ داخل ہوتے دیکھ کر انہوں نے ریموٹ میز پر پٹخا، لو آ گئے گھوم پھر کے، ہم تو یہاں پریشان بیٹھے تھے کہ طوفان میں پتہ ہی نہیں کہاں پھنس گئے ہوں، تائی جان نے طنز کیا۔ بازل نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، تائی جان، دادا جان نے ہی بھیجا تھا اور ہم وقت پر واپس آ گئے ہیں۔ ہاں بھائی، اب تو دادا جان کو صرف اسی کی فکر رہتی ہے، ہمارے بچے تو جیسے اس گھر کے ہیں ہی نہیں۔ چچی نے کچن سے نکلتے ہوئے بات کاٹی۔ ہانیہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو تائی جان نے پیچھے سے آواز دی، اے لڑکی، ذرا ادھر آؤ، یہ جو کتابوں کا شاپر ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے
ना इसे कमरे में रखो और सीधी किचन में आओ, रात के खाने की तैयारी करनी है। जी ताई जान, मैं हाथ मुंह धोकर अभी आती हूँ, हानिया ने आजी से कहा और कमरे में चली गई। बाजिल ने चच्ची और ताई जान का ये रवैया देखा तो उसका मूड खराब हो गया। वो उठा और अपने कमरे की तरफ चला गया, जो हानिया के कमरे के बिल्कुल सामने था। किचन में बर्तनों की शेन खौफ दुरुस्त हो रही थी। चच्ची प्याज काट रही थी और हानिया आटा गूंद रही थी। सुना है बाजिल तुम्हें किसी बड़े माल लेकर गया था, क्या दिलाया उसने? चची ने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। कुछ नहीं चची, बस मैंने जो किताबें ली हैं, हानिया ने धीमी आवाज में जवाब दिया। किताबें? चची ने जोर से कहा लगाया। हाय रे किस्मत, मियाँ बाहर ले गया तो किताबें भी उठा लाईं। अरे बाजिल खान का रोब देखा है, वो लड़कियों को शॉपिंग कराने वाला बंदा नहीं है। तुम तो खैर उसकी पसंद ही नहीं हो, दादा की वजह से गले पड़ गई हो। हानिया का दिल दुखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से आटे के परात उठाकर फ्रिज की तरफ चली गई। इसी वक्त बाजिल किचन के बाहर से गुजर रहा था। उसने चची की बात सुन ली। इसने किचन के अंदर झांका। चची चाय मिलेगी? बाजिल ने ऊंची आवाज में पूछा। चची ने फौरन लहजा बदला। हाँ हाँ बाजिल, बेटा क्यों नहीं। हानिया जरा बाजिल को चाय बनाकर उसके कमरे में दे आओ। हानिया ने चूल्हे पर केतली रखी और चाय बनाने लगी। जब चाय तैयार हो गई तो वो बड़े उठाकर बाजिल के कमरे में दरवाजे पर आ गई और हल्के से दस्तक दी। आ जाओ अंदर से, बाजिल की आवाज आई। हानिया ने ट्रे मेज पर रखी और जाने लगी तो बाजिल ने उसे रोका। बैठो जरा। हानिया ने हैरत से उसे देखा और कुर्सी पर बैठ गई। जी किचन में चची जो बातें कर रही थीं, तुम उनका जवाब क्यों नहीं देती? बाजिल ने चाय का मग उठाते हुए पूछा। जवाब देकर क्या मिलेगा, वो मुझसे उम्र में बड़ी लगती हैं और फिर उनकी बातें गलत भी जो नहीं हैं। हानिया की नजरें झुका लीं। क्या मतलब गलत नहीं है? बाजिल ने माथे पर बल लाते हुए कहा। यही कि मैं आपकी पसंद नहीं हूँ और आप पर बोझ हूँ, हानिया ने सच्चाई से कहा। बाजिल ने चाय का घूंट लिया और कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला। देखो हानिया, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, ये सच है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि घर का हर बंदा तुम्हारी बेइज्जती करे। अगली बार कोई ऐसी बात कहे तो साफ बोलो कि ये हमारे आपस का मामला है, सभी समझी ना? हानिया ने सर हिलाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आप मेरा साथ दे रहे हैं, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा। मुझे बस घर में ड्रामे पसंद नहीं है, बाजिल ने रूखेपन से कहा, लेकिन उसका लहजा अब इतना सख्त नहीं था। रात के खाने पर पूरा खानदान जमा था। दादा जान सदर मुसल्ले पर बैठे थे और सब खामोशी से खाना खा रहे थे। हानिया बेटी, सालन बहुत मज़े का बना है, दादा जान ने हानिया की तारीफ की। ताई जान से रहा ना गया। अबू जी, सालन तो मैंने और छोटी ने मिलकर बनाया है, उसने तो बस रोटियां बनाई हैं, वो भी पता नहीं कैसी हैं। कमरे में खामोशी छा गई। हानिया ने अपना निवाला वहीं प्लेट में रख दिया। बाजिल ने अपनी प्लेट में रोटी का टुकड़ा तोड़ा और ताई जान की तरफ देखकर बोला। ताई जान, रोटियां बहुत नरम और अच्छी बनी हैं, और वैसे भी किचन का काम तो सब मिलकर ही करते हैं ना, इसमें अलग से जताने की क्या ज़रूरत है। ताई जान का चेहरा फौरन उतरा गया और चची ने ताई को कहनी मारी कि अब चुप रहो। दादा जान ने बाजिल की तरफ देखा और उनके चेहरे पर इत्मीनान एक भरी मुस्कुराहट आ गई। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। हानिया किचन साफ करके जैसे ही अपने कमरे में आई तो उसका फ़ोन बजा। ये उसकी एक सहेली साइमा का फ़ोन था। हेलो हानिया, कैसी हो? नई ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? साइमा ने चहकते हुए पूछा। हानिया ने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर बैठकर बोली, बस साइमा, जैसे तैसे गुजर रही है। घर वाले तो अब भी मुझे देखना पसंद नहीं करते। और तुम्हारे मियाँ बाजिल खान का क्या हाल है? वो अजीब हैं, कभी बहुत सख्त हो जाते हैं और कभी सबके सामने मेरी साइड लेते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वो सच में मुझसे नफरत करते हैं या बस दिखावा है। हानिया ने दिल की बात कही। अरे पागल, मर्द का दिल जीतने में वक्त लगता है, तुम बस हिम्मत मत हारना और
اپنا خیال رکھنا، چلو میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ سائمہ نے فون بند کر دیا۔ اگلے دن اتوار تھا، اس نے بازل گھر پر ہی تھا۔ دوپہر کے وقت دادا جان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا اور وہ کمرے میں بے ہوش پائے گئے۔ پورے گھر میں افراتفری مچ گئی۔ تائی جان اور چچی نے رونے دھونے لگے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، چچی چیخیں۔ ہانیہ دوڑ کر دادا جان کے کمرے میں گئی اور ان کی نبض چیک کی۔ بازل جلدی آئیں، دادا جان کو فوراً ہسپتال لے جانا ہے، نبض بہت کم چل رہی ہے۔ بازل نے فوراً دادا جان کو اٹھایا۔ ہانیہ تم میرے ساتھ چلو۔ تائی جان آپ لوگ گھر پر رہیں، میں فون کر دوں گا۔ گاڑی میں بازل بہت پریشان تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہانیہ پچھلی سیٹ پر دادا جان کا سر اپنے گود میں رکھے ان کے ہاتھ پاؤں دبا رہی تھی۔ بازل گاڑی میں تیز چلائیں پلیز، ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ہانیہ نے روتے ہوئے کہا، میں چلا رہا ہوں۔ ہانیہ تم بس دادا جان کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کرو، بازل نے شیشے سے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت اسے ہانیہ پر غصہ نہیں بلکہ اس کی موجودگی پر ایک عجیب سا سہارا محسوس ہو رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے دادا جان کو فوراً ICU میں منتقل کر دیا۔ بازل باہر راہداری میں چکر کاٹ رہا تھا، اس کے چہرے پر شدید تناؤ تھا۔ ہانیہ ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے دعا مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بازل کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل دی۔ پانی پی لیں دادا جان، ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس نے نرمی سے کہا۔ بازل نے پانی کی بوتل لی لیکن پی نہیں۔ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ اگر دادا جان کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ انہوں نے مجھ سے صرف ایک خواہش کی تھی کہ میں تم سے شادی کروں اور میں نے اس بات پر ان سے کتنے جھگڑے کیے۔ ایسا مت سوچیں دادا جان جانتے ہیں کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہانیہ نے اسے تسلی دی۔ اس وقت ڈاکٹر ICU سے باہر آیا۔ بازل لپک کر اس کے پاس گیا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے دادا کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے ماسک اتارتے ہوئے مسکرا کر کہا، شکر ہے اب انہیں وقت پر لے آئے، تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو برین ہیمریج کا خطرہ تھا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں لیکن انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ بازل نے ایک گہری سانس لیا اور اس کی نظریں خود بخود ہانیہ پر گئیں، جو ہانیہ ہاتھ جوڑے آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دادا جان کے لیے سچی تڑپ تھی، کوئی ڈر یا دکھاوا نہیں تھا۔ شام کو جب دادا جان کو روم میں شفٹ کیا گیا تو گھر والے بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ تائی جان اور چچی نے آتے ہی دادا جان کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ ابو جی، آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اس کو گھر کو، تائی جان نے ہانیہ کی طرف گھورتے ہوئے کہا۔ دادا جان نے کمزور آواز میں کہا، کسی کی نظر نہیں لگی، اگر آج ہانیہ وقت پر نہ دیکھتی اور بازل کو نہ بلاتی تو میں شاید زندہ نہ بچتا۔ سب خاموش ہو گئے۔ بازل نے آگے بڑھ کر دادا جان کا ہاتھ پکڑا۔ جی دادا جان، ہانیہ نے واقعی بہت سمجھداری دکھائی۔ چچی جان نے بات بدلنے کے لیے کہا، چلیں اب اللہ کا شکر ادا کریں، آپ ٹھیک ہیں نا؟ آپ ہانیہ گھر چلی جائیں اور آرام کریں، رات کو میں یہاں رک جاتی ہوں۔ نہیں چچی، بازل نے فوراً ٹوکا، ہانیہ میرے ساتھ ہی رہے گی یہاں، آپ لوگ گھر جائیں اور دادا جان کے لیے سوپ بنا کر بھیج دیں۔ تائی جان اور چچی جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، ان کے چہرے پر واضح ناگواری تھی لیکن وہ بازل کے سامنے کچھ بول نہیں سکیں۔ وہ دونوں اپنے شہروں کے ساتھ واپس گھر چلی گئیں۔ کمرے میں اب صرف دادا جان، بازل اور ہانیہ تھے۔ دادا جان کو نیند کی دوائی دی گئی تھی اس لیے وہ جلدی سو گئے۔ کمرے کے باہر صوفے پر بازل اور ہانیہ بیٹھے تھے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ تم تھک گئی ہوگی، تھوڑی دیر یہاں رک سرک کر لیٹ جاؤ، بازل نے صوفے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی، ہانیہ نے کہا۔ ہانیہ، بازل نے اس کا نام لیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کل رات اور آج صبح جو کچھ بھی کہا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مغرور بازل خان اسے معافی مانگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں بازل، میں سمجھ سکتی ہوں، آپ پر دباؤ تھا، ہانیہ نے خلوص سے کہا۔ دباؤ اپنی جگہ لیکن انسان کو بدتمیز نہیں ہونا چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ اب تمہیں اس گھر میں کسی وجہ سے
کچھ نہیں کہا، بس اپنے اس سر صوفے کی پشت پر ٹکا دیا اور اس کی آنکھوں میں امید کے نئے چراغ جلنے لگے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی زندگی کے طوفان اب تھمنے والے ہیں۔ اگلی صبح دادا جان کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی اور ڈاکٹر نے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی۔ گھر پہنچتے ہی تائی جان اور چچی جان کے رویے میں واضح تبدیلی تھی۔ شاید دادا جان کی باتوں اور بازل کے سخت موقف نے انہیں یہ سمجھا دیا تھا کہ اب ہانیہ اس گھر میں تنہا نہیں ہے۔ دادا جان کو ان کے کمرے میں آرام کروانے کے بعد ہانیہ کچن میں ان کے لیے ہلکی کا غذا بنانے لگی۔ وہ سوپ پیالے میں نکال ہی رہی تھی کہ بازل کچن میں داخل ہوا۔ تم اب تک لگی ہوئی ہو، ہسپتال میں بھی پوری رات نہیں سوئی، بازل نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، بازل دادا جان کے لیے سوپ لے جا، ہانیہ نے مسکرا کر کہا۔ یہ میں لے جاتا ہوں، تم جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، اور ہاں، بازل نے رک کر اسے دیکھا، شام کو تیار رہنا، تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ کہاں؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ بس جتنا کہا ہے اتنا کرو، سوال مت پوچھو، بازل نے ہلکی سی شرارت سے کہا اور سوپ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ کچن میں کھڑی اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ شام کو ہانیہ نے ہلکی گلابی رنگ کا سادہ لیکن خوبصورت سوٹ پہنا، بالوں کو کھلا چھوڑا اور آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگایا۔ جب وہ کمرے سے باہر آئی تو بازل لاؤنج میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہانیہ کو دیکھ کر اس کی نظریں ایک پل کے لیے وہیں ٹھہر گئیں۔ سفید کرتے میں بازل خود بھی بہت وجیحہ لگ رہا تھا۔ چلیں؟ ہانیہ نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ ہاں چلیں، بازل نے اپنی نظریں چرائیں اور آگے بڑھ گیا۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں سے گزرتی ہوئی ایک خوبصورت اور پرسکون جھیل کے کنارے بنے اوپن ایئر ریسٹورنٹ کے سامنے جا کر رکی۔ وہاں ہلکی ہلکی لائٹس جل رہی تھیں اور ماحول بہت رومانوی تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہانیہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں پسند نہیں آیا؟ بازل نے اس کے برابر چلتے ہوئے پوچھا۔ بہت پسند آیا ہے، میں نے کبھی ایسی جگہ نہیں دیکھی۔ ہانیہ کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ انہوں نے جھیل کے بالکل قریب ایک ٹیبل کا انتخاب کیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پانی میں لائٹس کا عکس بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کھانا آرڈر کرنے کے لیے بعد بازل نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے جھیل کو دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ، بازل نے نرمی سے پکارا۔ جی۔ ہانیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بازل نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی باکس نکالا اور ٹیبل پر ہانیہ کے سامنے رکھ دیا۔ ہانیہ نے حیرت سے کبھی باکس کبھی بازل کو دیکھا۔ اسے کھولو، بازل نے کہا۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے باکس کھولا تو اندر ایک انتہائی خوبصورت اور نازک سی ڈائمنڈ رنگ چمک رہی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ بازل، یہ اس کی زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ تمہاری شادی دادا جان کی مرضی سے ہوئی تھی ہانیہ، لیکن یہ رنگ میں تمہیں اپنی مرضی سے، اپنے دل کی خوشی سے پہنا رہا ہوں۔ بازل نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ بہت نرم اور گرم تھا۔ ہانیہ نے اپنی نم آنکھوں سے بازل کے چہرے کو دیکھا، جہاں اب کوئی سختی یا روکھا پن نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف محبت اور سچائی تھی۔ لوگ سچ کہتے ہیں، بازل، میں منحوس ہوں، میری وجہ سے آپ کی زندگی دباؤ میں آیا۔ ہانیہ نے روتے ہوئے اپنی پرانی بات دہرائی۔ شٹ اپ ہانیہ، بازل نے ہلکے سے اسے جھڑکا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ دوبارہ یہ لفظ اپنی زبان پر مت لانا، تم اس گھر کے لیے اور میرے لیے اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہو۔ اگر آج تم نہ ہوتی تو شاید میں اپنے دادا کو کھو دیتا۔ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے ہانیہ، اور میں اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ ہنستے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں۔ ہانیہ کا دل خوشی سے جیسے رک گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اتنی محبت ملے گی۔ اس نے بعد میں سر ہلایا۔ بازل نے مسکرا کر انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی اور اس کے ہاتھ کے پچھلے حصے پر اپنے لب رکھ دیے۔ گھر واپسی پر رات 12 بج چکے تھے۔ جیسے ہی بازل نے گاڑی پورچ میں روکی، آسمان پر ایک دم بجلی چمکی اور بادل بہت زور سے گرجے۔ ہانیہ نے ڈر کر فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس بار وہ روئی نہیں اور نہ ہی وہ سہم کر بیڈ کے کونے میں چھپی۔ گاڑی کے اندر بازل نے فوراً اسے مضبوطی سے باہوں میں حصار میں لے لیا۔
ہانیہ نے اپنا سر بازل کے چوڑے سینے پر ٹکایا جہاں بازل کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ اب بہت ڈر لگ رہا تھا۔ بازل نے اس کے بادلوں کو چومتے ہوئے سرگوشی کی۔ اب نہیں، ہانیہ نے بازل کے سینے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے مٹھاس سے جواب دیا۔ اب مجھے پتا ہے کہ طوفان چاہے جتنا بھی بڑا ہو، میرا ہاتھ تھامنے والا میرے ساتھ ہے۔ بازل نے مسکرا کر اسے خود میں مضبوط سمو لیا۔ بارش ہر بار بہت تیز سے چمکی تھی، لیکن گاڑی کے اندر ان دونوں کی دنیا بالکل پرسکون اور محفوظ، بہت رنگوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ہانیہ کی نئی زندگی ایک ایسی خوبصورت شروعات تھی جہاں اب دکھوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل شیپ سٹوریز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ